بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تمام ویورز میری طرف سے السلام علیکم، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے مولانا محمد راشد مدنی صاحب۔ السلام علیکم راشد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم، آپ سنائیں جی خیریت سے؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی حاصل کریں گے انشاءاللہ سے۔ تو آج کا جو ٹاپک میرے ذہن میں ہے وہ دین کے بارے میں ہے۔ تو میرے نظر کے سامنے سے ایک حدیث مبارکہ گزری تھی، جو کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان دین یسر، کہ بے شک دین بہت آسان ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ چونکہ اس میں اب کوئی کسی قسم کا بھی شک جو ہے وہ باقی نہیں ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ باقی اب دین جو ہے بہت آسان ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں آج کل کے جو نوجوان یوتھ کا جو ذہن ہے، ان کے جو مائنڈز ہے، وہ اس بات کو انڈائریکٹلی تسلیم کرنے سے جو ہے نا وہ آ رہی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے یہ ہمارے لیے ذرا تھوڑا مشکل دین ہے، یعنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ مشقت موجود ہے۔ حالانکہ حضور پاک کے جو ورڈز ہیں وہ ہمارے لیے فلی فائنل ہیں، تو اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ کیا رائے دیں گے اپنی، کہ دین آسان ہے تو وہ کس لحظ میں ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت پیارا سوال کیا، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دین آسان ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک بھی ہے جی کہ بخاری شریف کی پہلی جلد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 35 ہے، نزہۃ القاری۔ یہ بخاری شریف کی ایک شرح ہے، بڑی ہی پیاری شرح ہے۔ جی اس کے اندر حدیث پاک، اس کی میں نے تشریح بھی پڑھی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، جی اور جو بھی دین میں سختی کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا، تو لہذا تم میانہ روی اختیار کرو، اور قریب قریب رہو اور بشارتیں دو، جی اور صبح اور شام اور کچھ آخری شب میں سفر کے ذریعے مدد لو۔ جی۔ یعنی حدیث پاک میں واضح طور پہ بیان کر دیا گیا کہ دین آسان ہے۔ اس آج میں ایک اور بات، سوری آپ کو انٹرپٹ کیا میں نے، ایک بات تاکہ یہ بعد میں رہ نہ جائے کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ دین پہ جو سختی کرے گا دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اس پہ آپ تھوڑی سی ہم تفصیل کے اس کا مفہوم اور اس کی تفصیل کیا بنتی ہے؟ اس کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے کہ اب اس پہ دین غالب کیسے آ جائے گا۔ اس میں مفسرین کرام، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اب جو دین میں غلو کرے، غلو سے مطلب یہ ہے کہ جیسے مستحبات اور نوافل اتنی کثرت سے پڑھے کہ فرائض اور واجبات کو چھوڑ دے۔ جی اب مستحبات اور نوافل تو پوری رات نوافل پڑھتا ہے، جی لیکن صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جی یہ دین اس پہ غالب آ گیا۔ جی ٹھیک ہے، اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایک نفلی کام ہے۔ تو بالکل ایسے ہی دیکھا گیا کہ ساری رات ہم محفل میں گزار دیتے ہیں، اور جب فرض کی ادائیگی کی باری آتی ہے تو ہم سوئے ہوتے ہیں اس طرح، یعنی کہ 4 بجے تک ہم جاگے ہیں، 5 بجے نماز ہے اور ہم سو جاتے ہیں جا کے، یعنی فرض ہم اپنا قضا کر دیتے ہیں نفل کے۔ یہ اکثر دینی اجتماعات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات عوام کو دیکھا جاتا ہے کہ ان اجتماعات کو اٹینڈ کر رہی ہوتی ہے، جی لیکن صبح فجر کی نماز میں نہیں ہوتی۔ جی تو اب یہ دینی اجتماعات، میلاد مصطفیٰ کرنا، سارے معاملات کرنا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کرنے بھی چاہیے، جی بالکل لیکن اگر ہم ان کو اس طرح کریں گے کہ پوری رات ہم محفل تو اٹینڈ کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، نعتیں بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تلاوت بھی کرتے ہیں، جی سارے معاملات کرتے ہیں، اگر ہم صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہم مطلب اس میں غلو کر گئے، بالکل مطلب زیادہ اس کے اندر گئے، تو اس لیے دین ہم پہ غالب آ گئے، اس کو اس لیے ہم نے اس فرض کو چھوڑ دیا، نفل و مستحبات کے پیچھے لگ گئے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آپ جو پہلے اپنے سوال کیا تھا اس میں تھوڑی سی بات رہ گئی تھی میری، میں کرنے لگا تھا کہ دین پہ عمل کرنا مشکل کیسے ہے۔ اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے، یہ مشکل تو ہم نے اپنے ذہن پہ سوار کر لی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، بزرگان دین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، وہ جب تک دین پہ عمل نہیں کرتے تھے، حضور پاک کا جو فرمان آ جاتا تھا اس پہ عمل نہیں کر لیتے تو ان کو سکون ہی نہیں آتا تھا۔ آج ہماری مصروفیات اور ہو گئی ہیں، ہمارے مطلب مشاغل اور ہو گئے ہیں، ہم اور دنیا کی اور معاملات کی طرف زیادہ اندر چلے گئے ہیں، ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں، ہمیں دین کا صحیح پوچھو تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہوگا تو پھر ہی عمل کریں گے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں پتہ ہے نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن حضور پاک نے سیدھا سیدھا فرما دیا کہ دین آسان ہے۔ بالکل آسان۔ جی آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ ڈیبیٹ کی ہے۔ اسی میں سے ایک کوشچن اور ارائز جو ہے میرے مائنڈ کے اندر،
کہ دین کو آپ نے بات کی، دین کو سیکھنا چاہیے اور ہم سیکھتے نہیں ہیں. تو دین کے بارے میں بیسیکلی جو میری ریسرچ کی آگے سے، میری نظر کی آگے سے جو کم علمی اگر میری ہو تو آپ اس میں میری کریکشن کیجیے گا لازمی، کہ ہم دو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اپنے دین اسلام کو متعارف یا پھر اس کو منتخب کرنے کے لیے. جیسے کہ ایک مذہب کا ورڈ ہے اور ایک دین کا ورڈ ہے. تو جو دین کا ورڈ ہے وہ قرآن پاک میں تواتر کے ساتھ متواتر یوز ہوا ہے. احادیث شریف میں بھی، جیسے ابھی ہم جس حدیث کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں اس میں بھی دین کا ہی ورڈ ہے. اور مذہب کا ورڈ میری نظر کے سامنے سے نہیں گزرا کہ قرآن پاک میں یہ ورڈ ہو یا پھر احادیث مبارکہ میں ورڈ ہو. تو ان دونوں کے درمیان کا جو ایک فرق تھا وہ جو میں نے جب ریسرچ کیا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ مذہب جو ہے اس کا جو لنک ہے وہ عبادات کے ساتھ، ہمارے عقائد کے ساتھ، رسومات کے ساتھ ہے. اور دین کا جو ورڈ ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور اس کے اندر سیاست بھی موجود ہے، پورا ایک سسٹم ہے. دین عربی زبان کا ورڈ جس کا کیا مطلب ہے کہ سسٹم، نظام. لیکن اس میں بھی ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ جو علماء کرام کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کا میننگ جو ہے کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے جو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی ہے. تو اس کے اندر سیاست بھی موجود ہے، معیشت بھی موجود ہے. اور 95% سے بھی زیادہ یوتھ کو یا پھر مسلمانوں کو ابھی تک یہ کنفرم ہی نہیں ہے کہ دین میں سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، اس میں تعلیمی نظام بھی ہے، اس کے اندر ایک سماجی نظام بھی ہے. تو ان کے لیے ہم کیا آپ اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. جی. مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں. سیکھا ہی نہیں. اگر سیکھا ہوتا تو ہمیں نہیں، وہ پتا ایسا ہوتا. ہے نا، ہم اگر دین کو سیکھنے کی بات کرتے ہم، بھی ہیں تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ علماء کرام کے پاس جاتے ہیں نا، ان میں سے میجورٹی جو ہے نا، میں سب کو تو نہیں کہہ رہا، میجورٹی کیا ہے کہ وہ ہمیں جو مذہب کی میں نے ڈیفینیشن اپنے پڑھی ہیں، ہمیں وہ مذہب ہی سکھا رہی ہوتی. ہمیں کوئی سیاست نہیں سکھاتا، ہمیں کوئی یہ نہیں سکھاتا آپ نے پیسے کی روانگی کو کیسے سنبھالنا ہے، آپ نے تعلیمی نظام کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے. ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکات انہی کے بارے میں جو ہے نا بتایا جاتا ہے. دراصل دین اور مذہب میں نا تھوڑا سا فرق ہے. جی. جو دنیا کے اندر دین ہے نا وہ تین ہی ہے مین. جی. 3 ادیان ہے جو مطلب زیادہ، ان میں سے ایک دین اسلام ہے. ہاں، اس میں باقی تو میرے خیال میں سیکولرزم اور سوشلزم ہے جو جی، چائنا، رشیا چائنا اور رشیا مطلب یورپ کنٹریز کے اندر جی ہے. بالکل. اس تو کے علاوہ جو دین اسلام ہے نا اس کا اپنا ایک الگ حسن ہے. جی اب اس میں جب ماشاء اللہ. مذہب آئے گا نا، مذہب کے اندر بھی ساری چیزیں آئیں گی. جی. مطلب سیاست بھی آئے گی، مطلب تعلیم بھی آئے گی، رہن سہن کے حوال بھی آئیں گے، رشتہ داروں کے حقوق، اللہ پاک کے حقوق، تمام معاملات مذہب کے اندر آئیں گے. لیکن دین اسلام یہ اتنا مطلب پیارا دین ہے، اس کی تو مطلب بندہ کیا کہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ یہاں پہ مردے کو بھی پروٹوکول دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بعض بیان ہے وہاں پہ کسی کو جلایا جا رہا ہے، کسی کو کس طرح کیا جا رہا ہے، کسی کو کس طرح کیا جا رہا ہے. لیکن دین اسلام کا ایک بڑا ہی پیارا حسن ہے. حسن یہ ہے کہ مردہ بندہ فوت ہوا، اس کو کہیں گے پہلے اس کو غسل دیا جائے، غسل دیا جائے، غسل دے کے اس کو خوشبو لگائی جائے، اس کو اچھا نیا کپڑا کفن دیا جائے. کفن دینے کے بعد پھر اتنا نہیں، آگے کیا، آگے اس کو کہتے ہیں کہ 4 بندے، ایک بندہ نہ اٹھائے. اتنا پروٹوکول دے رہا ہے دین اسلام. ایک بندہ نہ اٹھائے، 4 بندے اٹھائیں، کندھے پہ اٹھا کے اس کو جنازے گاتے لے کے جائیں اور تمام اس کی آگے پھر نماز بھی پڑھیں اور بعد میں اس کے لیے دعا بھی کریں. اتنا پیارا دن، دعا بھی کریں، دعا کے بعد پھر اس کو اٹھا کے جا کے قبر کے اندر احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اتار کے قبر کو بند کریں. یہ دین اسلام کا ایک بڑا ہی پیارا حسن ہے. تو ہمیں دین اسلام کو ہی فوکس کرنا چاہیے، اس کی معلومات لینی چاہیے. معلومات کی کمی کی بنا پر آج ہم دین اور مذہب میں فرق نہیں کر پاتے. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں، آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اپنے لاسٹ کوشچن پہ جاتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہم اپنا جو کنکلوژن ہے وہ بھی کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اب دین کو ہم نے سیکھنا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا. اب دین کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہمارے لیے قرآن مجید ہے جو اللہ پاک کا کلام ہے. اب قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ اب ہماری 95% سے زیادہ جو عوام ہے، پاکستانی عوام ہے، وہ صرف ثواب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایک حرف پڑھیں گے ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی. ہمیں بتایا بھی یہی گیا ہے. لیکن اب چونکہ قرآن پاک ایک بک ہے، بک کیا ہوتا ہے؟ ایک سورس آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. وہ اللہ پاک کی کمیونیکیشن ہے. اللہ پاک ہم سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، نہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں.
ना हम अरबी सीख रहे हैं। चले अरबी सीखना तो एक बड़े लेवल की बात है ना, हम तो उसको ट्रांसलेशन फॉर्म में जो उर्दू फॉर्म में मौजूद है, जिसकी हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, हम तो उसका तर्जमा भी नहीं पढ़ते, हम बस ये ताबा साजा ये पढ़ते रहते हैं। तो इसमें तर्जमे के साथ पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या फजीलत है, और अरबी सीखने की क्या फजीलत है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, तो इस पे आप थोड़ी सी आप रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहले तो जो आपने बात की कि हमने सिर्फ सवाब के ऊपर है, सवाब भी है इसके पढ़ने का, बिल्कुल तो सवाब है, जब लेकिन आपने वो उन्होंने ना 100% सवाब ही बना दिया कि बस सवाब ही लेना है, समझने की कोशिश नहीं करना। इस पे हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अलिफ लाम मीम जी है, जो कुरान पाक पढ़े हर हरफ के बदले 10 नेकी हैं। बिल्कुल। फिर फरमाया कि अलिफ लाम मीम, ये एक हरफ नहीं है, 3 अरब बल्कि 3 हरफ है, इसके पढ़ने पर 30 नेकियां मिलेंगी, ऐसा ही। सवाब है। जी। लेकिन सवाब के साथ साथ जो मकसद था कुरान पाक को मतलब नाजिल करने का अल्लाह पाक का, वो था कि लोग इसको पढ़ें, जी इसको समझें और अपनी जिंदगी गुजारें जी उसके मुताबिक। आज हमने सवाब तक तो रखा, पढ़ते भी हैं, जी मतलब हम मतलब किसी से पूछे कितना दफा कुरान पाक पढ़ा, वो कहता मैं 50 मरतबा पढ़ा, मैंने 100 मरतबा बिल्कुल पढ़ा, ऐसा ही। मरहबा पढ़ा, सवाब इसमें कोई मतलब वो नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे मेन काम है कि हम इसको समझें। जी समझेंगे कब? जब हम इसका तर्जमा पढ़ेंगे साथ। जी तर्जमा पढ़ने के लिए भी अब अपनी अकल लगाएंगे तो शायद हम कहीं के कहीं चले जाएं। ये भी बात इसके है। लिए भी उलमा दीन से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। जी उलमा कराम से रहनुमाई लेके हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये हमारी ये वाली जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, कब्र भी अच्छी हो जाएगी, हशर भी अच्छा हो जाएगा। जी और अरबी के वाले से आपने पूछा कि अरबी को सीखने का क्या है। अब कुरान पाक टोटली अरबी के अंदर है। बिल्कुल अब अरबी सीखने के लिए अरबी की लुगत सीखनी पड़ेगी, और बेशक। अरबी लुगत सीखने के लिए आपको 8 साल पढ़ना पड़ेगा। अच्छा 8 इधर साल एक और बात है मेरी जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। अक्सर यूथ जो है ना, मैंने देखा है वो इसीलिए अरबी से कुरान पाक से दूर इसलिए हो रही है, उनके ज़हन में यही बात आती है कि हमने अपनी दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम चलानी तो है, लेकिन अब जो दरस नज़ामी का कोर्स है जो कि मदारस करवा रहे हैं बहुत से, 8 साल का कोर्स है। अब 8 साल जो है लगाने उनके लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है? शॉर्टकट तरीका तो मतलब एक चीज को बंदा प्रॉपरली, अब बंदा एकदम तो आके मैट्रिक की बुकें नहीं पढ़ लेता। ऐसा तो अब है स्कूल बिल्कुल। में जाता है, पहले उसको प्रेप से लेके चलते हैं, जी फिर मतलब स्टेप वाइज लेके चलते हैं, ऊपर ऐसे तक ही। जाता है। जी तो इसी तरह हम मतलब कुरान पाक कोई आम किताब तो है नहीं कि हम बिल्कुल मतलब ऐसे ही समझ लें। इसको समझने के लिए एक प्रॉपर स्टेप बने हुए हैं। लेकिन इसके साथ अभी जो हालात हाजरा में एक हमें मतलब तब्दीली मिली है, जी वो एक दावत इस्लामी की तरफ से दारुल मदीना यूनिवर्सिटी बनाई गई है। माशाल्लाह। इस्लामाबाद के अंदर इसके कैंपस स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके अंदर अब यानी जो कुरान पाक और साथ दुनियावी उलूम, जी इसके अंदर जो मतलब जितनी भी दुनियावी उलूम है, एमफिल पीएचडी तक का मतलब सारा निजाम, और साथ कुरान पाक की डिबेट। तो अगर हम इस तरह दीनी यूनिवर्सिटीज के अंदर तालीम हासिल करेंगे जी तो इससे हमें दो फायदे होंगे। बिल्कुल एक फायदा तो हमें ये होगा कि हमें दुनिया भी मिल जाएगी, जिसके जी लिए हर बंदा मारा मारा फिर रहा है। और दूसरा जो जी मेन फायदा है और जो वासल फायदा तो वही है कि हमारी आखिरत और दुनिया और कब्र अच्छी हो जाए। वो इंशाल्लाह अगर हम इधर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हमारी अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह जी। चलें जी, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें दीन सीखने की सिखाने की तौफीकात हमें अता करे और उसमें आमीन। इजाफा भी करे। तो आज की वीडियो के लिए बेसिकली इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। और लास्ट बात जो मैं कहने वाला हूँ वो आपको शायद पता ही होगी कि इस तरह की अगर नॉलेजेबल वीडियोस और डिबेट्स अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुँचे और आपके इल्म में भी इजाफा हो, तो लाजमी तौर पे हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।